لا إله إلا الله حسبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ان حدیثوں کا تعلق حقوق مسلم سے ہے۔ ہمارے اوپر بہت سارے حقوق عائد ہیں۔ وہ حقوق دو طرح کے ہیں۔ کچھ حقوق وہ ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ہی اہم ہیں، دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ آج جن حقوق کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے، ان کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد سے ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اگر راستے میں ملاقات ہو جائے، کہیں گھر پر ملاقات ہو جائے، تو اس کو سلام کرو۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو جائے تو اسے سلام کرو، چاہے آپ اسے پہچان رہے ہوں، چاہے اسے پہچان نہیں رہے ہیں۔ اور دوسرا حق یہ بیان کیا کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے، کھانے کی دعوت دے، عقیقے کا پروگرام ہے اس میں بلا دیا، یوں ہی چائے پہ بلا لیا، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر کوئی مسلمان آپ سے خیر خواہی چاہے، نصیحت چاہے تو اس کو نصیحت کرو۔ کسی مسلمان نے کہا کہ میں اس سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں کام میرے سامنے ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ وہ مشورہ دیجئے جس میں مسلمان کے لیے خیر خواہی ہو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس مسلمان کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے آپ کے شہر میں تو آپ اس مسلمان کے جنازے میں شرکت کیجئے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ،
اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کیجیے۔ یہ 6 حقوق یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کیمیاء السعادہ۔ کیمیاء السعادہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا مطالعہ کر کے 23 حقوق بیان کیے ہیں، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 23 حق ہیں جس کو چاہیے کہ مسلمان ادا کرے۔ میں چاہتا ہوں اجمالی طور پر مختصر انداز میں ان حقوق پر بھی بات ہو جائے۔ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، صرف اس لیے کہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، اس سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو قتل کرو، ان سے جنگ ہو جائے تو انہیں مار ڈالو۔ آج 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 10-20 سال کے بعد وہی کافر مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، جس سے ہماری بڑی دشمنی تھی، بڑی عداوت تھی اسلام کی بنیاد پر کہ وہ کافر ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور دونوں میں جنگیں جاری تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جہاں ملے انہیں مارو۔ آج اسی رب العالمین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، گناہوں سے پھر جائیں، باز آ جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اس لیے اب ان سے محبت کرنی ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اور قرآن نے یہاں تک کہا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اگر تمہیں ان کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، کوئی شخص تھا مسلمان ہوا، اس کے باپ دادے کا ہمیں علم نہیں، کہاں کا رہنے والا، کون ہے، کیا ہے، کچھ نہیں پتا، صرف اتنا معلوم ہے کہ مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو تمہارا دینی بھائی ہے۔ اور دینی بھائیوں سے محبت کرنا لازم ہے۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان سے محبت کرے، نفرت نہ کرے، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے وہ رہزن ہو، ساری خرابیاں اس کے اندر پائی جا رہی لیکن مسلمان ہے، اس کے اس عمل کو پسند نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسلمان ہے اس لیے اس سے محبت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے وہی پسند کرے، دوسرے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میں کہیں جاؤں تو مجھے عزت سے بٹھایا جائے، ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں کسی راستے سے گزروں تو مجھے سلام کیا جائے، لوگ دیکھیں تو کہیں السلام علیکم۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھ سے خوش رہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی مجھے گالی نہ دے، مجھے برا بھلا نہ کہے،
ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کریں. کہیں راہ چل رہے ہیں، کسی مسلمان سے ملاقات ہو گئی، اس کو سلام کریے، چاہے آپ اسے پہچان رہے ہیں چاہے پہچان نہیں رہے. قرب قیامت میں لوگ پہچان کر سلام کریں گے. جس سے پہچان ہوگی اسی کو سلام کیا جائے گا، جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کریں گے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آج صورتحال یہی ہے. حدیث میں تو فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. لیکن آج سلام کا چلن ہی بند ہو گیا. سلام کرنا ہم نہیں جانتے. اپنے گھر میں کوئی سلام نہیں کرتا. اپنے دوستوں سے تو کر لیتے ہیں، ملنے جلنے والوں سے کر لیں گے، لیکن عام مسلمانوں کو کوئی سلام نہیں کرتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہماری عزت کرے، تو ہمیں بھی دوسروں کو عزت کرنا چاہیے، دوسروں کا اکرام کرنا چاہیے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اکرام کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عزت دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بحسب امرئ مؤمن من الشر ان يحقر اخاہ المسلم. مسلمان کے بدتر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ جو ہے پیش آیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک اللہ کا ولی، اللہ کا بزرگ، نیک آدمی، عابد، زاہد، عبادت کرنے والا، زہد میں مبتلا، تارک دنیا، ایک صحرا میں چٹیل میدان میں بیٹھا ہوا ہے. سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اس میں اس کے سر پہ بہترین بادل کا سایہ ہے. اس چٹیل میدان میں صرف اسی کے سر پر بادل کا سایہ تھا اور کہیں جو ہے بادل نہیں تھا. ایک گناہگار کا اس علاقے سے گزر ہوا. وہ آدمی بیچارہ نیک آدمی نہیں تھا، لیکن بہت سے برے انسان ہوتے ہیں جو نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اس کے دل میں اس اللہ والے کی محبت پیدا ہوئی. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑا نیک انسان ہے، بہت اچھا ہے، مجھے بھی اس کے قریب پہنچنا چاہیے، ہو سکتا ہے مجھے بھی کچھ فیض مل جائے، چلوں اس کے قریب. جب وہ اس کے قریب گیا اور جا کر اس کے پاس بیٹھا تو اسے نفرت سے اس کو بھگا دیا اپنے پاس سے. اس بزرگ نے، ولی نے کہا کہ بھاگ جاؤ ہمارے پاس سے، تمہارے جیسے گناہگار کو میرے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو اپنے یہاں سے بھگا دیا. فوراً اس کے اوپر جو بادل کا سایہ تھا وہ بادل فوراً وہاں سے ختم ہو گیا اور جا کر اس گناہگار کے سر پر چلا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو وحی بھیجی کہ جو فلاں گناہگار انسان تھا، میں نے آج سے اس کو اس نیک انسان کے درجے میں کر دیا، اور جو نیک تھا اس کو فاسق انسان کے درجے میں کر دیا. آج سے دونوں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھے، برا سمجھے، نفرت کرے کسی مسلمان سے. یہ کہیں سے جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں. ہر مسلمان کا عمل اس کا اپنا عمل ہے، اور عمل کے معاملے میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی بندے سے نہیں ہے. کوئی نہیں کسی کے بارے میں کہہ سکتا کہ یہ گناہگار ہے اور یہ نیک ہے. اللہ ہی جانتے ہیں کون گناہگار ہے اور کون نیک ہے. اس لیے صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ مجھ سے محبت کریں.
اس کی شراب پینا، وہ شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ وہ جوا کھیلتا ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ بدکاری میں مبتلا ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں، مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ صرف مسلمان ہے، صرف اسی بنیاد پر ہمیں اسے محبت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں ان کے باپ کا نام و نسب بھی نہیں معلوم ہے، کون ہے، کس خاندان کے ہیں، کہاں سے تعلق ہے، تب بھی وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، کعبہ کو مخاطب کیا۔ کعبہ کی عظمت کتنی ہے، بہت اہم ہے کعبہ، تجلیات کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہمیشہ کعبہ پہ پڑتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یقیناً تو بہت ہی عظمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے، ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کا خطبہ ان صحابہ کے درمیان ہے جو تمام کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے روئے زمین پر۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دنیا میں اگر کوئی جماعت سب سے معیاری تھی تو صحابہ کی جماعت تھی۔ 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام حجۃ الوداع میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے سمجھا شاید آپ کوئی اور نام لیں، اس لیے صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آج عرفہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آج عرفہ ہی کا دن ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا شاید آج نام بدل جائے، کوئی نیا نام لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سب نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا شاید آپ کوئی اور نام لیں، اس لیے انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس البلدہ، کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم و اموالکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا مسلمان بھائی کے خون کو۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حرام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَمْوَالَكُمْ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو پامال کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کی چوری کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو غصب کرے، فرمایا یہ حرام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارا یہ دن یعنی عرفہ کا دن بڑا محترم دن ہے، ایسی مسلمان کا خون بھی بڑا محترم ہے اور مسلمان کا مال بھی بڑا محترم ہے۔ جیسے تمہارا یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، ایسے ہی مسلمان کا جان و مال بھی بڑا محترم ہے۔ اور جس طریقے سے تمہارا یہ شہر بڑا ہی محترم ہے، مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا احترام دیا کہ مکہ کی قسم کھائی ہے، اسی طریقے سے مسلمان کے جان و مال کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان کا جان و مال بہت ہی محترم ہے۔
اس کو ضائع کرنا، مسلمان کو قتل کرنا اور اس کے مال کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں غریب سے غریب لوگوں کے حقوق بھی محفوظ ہوا کرتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کسی مسلمان کے حق کو ضائع کر دے، کسی مسلمان کے مال کو لوٹ لے، کسی کو اختیار نہیں تھا۔ آج حالات بدل گئے، آج مسلمانوں کی عظمت اور اہمیت مسلمانوں کے دلوں سے گھٹ گئی ہے۔ ایک مسلمان کو عزت نہیں دے رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ صرف کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر، کہ جیسے میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی اہل قبلہ میں سے ہے، صرف اسی بنیاد پر اس کے جان اور مال کا تحفظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ دوسرے مسلمان سے صرف کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر محبت کرے۔ باقی حقوق کا تذکرہ انشاءاللہ ہفتہ در ہفتہ ہوتا رہے گا، یہ لمبی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔